جب بھی دعا مانگے قبولیت کا یقین کر کے دعا مانگے کہ میری دعا بہر صورت قبول ہو، اس یقین اور اس تیقن کے ساتھ دعا مانگے تو دعا قبول ہی ہوتی ہے۔ ہاں قبولیت کی صورتیں مختلف ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا جب مانگا اس وقت مل گیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا ملا وہی لیکن اس وقت نہ ملا، کچھ عرصے کے بعد ملا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا وہ نہ ملا، اس کے بدلے کچھ مل گیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا وہ بھی نہ ملا، اس کے بدلے بھی کچھ نہ ملا، کوئی آنے والی مصیبت کا رخ موڑ دیا گیا، دعا رائے گا نہیں گئی۔ اور کبھی ایسا ہوا جو مانگا نہ وہ ملا، نہ اس کے بدلے میں ملا، نہ کسی مصیبت کا رخ موڑا گیا، بلکہ اس دعا کو ذخیرہ بنا لیا گیا، اور اس کا صلہ اللہ کل قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اور اس دن جب دعاؤں کا ذخیرہ جو موجود ہوگا، جب ملے گا بندے کو تو آرزو کرے گا کاش کہ میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، آج اس کا صلہ مجھ کو مل جاتا۔ تو دعا قبول بہر صورت ہوتی ہے، لیکن اس کی قبولیت کی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ جانتا ہے اس کو کب دینا ہے، کیا دینا ہے، اس کی مانگ اور ڈیمانڈ اور چاہت پہ نہیں، بلکہ اللہ اپنی حکمت بالغہ کے تحت جانتا ہے۔ باپ گھر آیا، فروٹ کی ٹوکری لے آیا، بچوں کے لیے لے کر کے آیا، لیکن ایک دم نہیں دے دیتا، اسے پتہ ہے کب کس وقت دینا ہے، وہ اپنی بیوی کے سپرد کرتا ہے، اور وہ بچوں کی ضرورت کے تحت اور جو ان کا ٹائم ٹیبل ہے اس کے مطابق دیتی ہے۔ لایا سب کچھ بچوں کے لیے ہے، اللہ فرماتا ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ یہ پھلوں سے لدے ہوئے درخت، یہ کوثے قضاء کی رنگینیاں، یہ اگے ہوئے سبزے، یہ بہتی ہوئی نہریں، یہ کائنات کا نظم، زمانے کی بھوک کلمونیاں، رنگوں اور خوبصورتیوں کا جہاں اور دنیا، زمین کی کوکھ میں دبے ہوئے خزانے، پہاڑوں کے دامن میں چھپے ہوئے ذخیرے، یہ میں نے سب کچھ تمہارے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے ظاہر کب کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے تحت جب وہ چاہے عطا کرتا ہے، لیکن ہے سب کچھ انسان کے لیے، پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ انسان کے لیے، یہ سورج اس کو روشنی دینے کے لیے، یہ چاند اس کو چاندنی دینے کے لیے، اس کے پھلوں میں رس بھرنے کے لیے، 7 سمندر اس کے پانیوں کے لیے۔ انسان ذرا سوچے تو صحیح، اس رب نے اس کو کیا کچھ عطا کیا ہے، زمین کتنا کتنا سونا اگل رہی ہے، اور کیا کیا کھیتیاں ہیں، اقسام انواع کی سبزیاں ہیں، لحمیات ہیں، شحمیات ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ طرح طرح کے پینے کی چیزیں ہیں، کہیں اس کے لیے سبزی، کہیں اس کے لیے پانی، کہیں اس کے لیے چھتے کے اندر مکھیاں شہد جمع کر رہی ہیں، کہاں کہاں سے پھل چوستی ہیں، رس چوستی ہیں، اور اس حضرت انسان کے لیے جمع کر رہی ہیں، سب کچھ انسان کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت جو چاہے جب چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے عطا فرما دے، اس لیے دعا بہر صورت قبول ہوتی ہے، اس لیے دعا کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے، الہا اور تکرار کے ساتھ دعا کرنا۔ مسجد نبوی کا ایک کونا ہے، ایک شخص نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا مانگ رہا ہے، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، تیرے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں کہ جس سے مانگوں۔ حضور نے فرمایا ایک صحابی کو، وہ جو کونے میں بیٹھا ہے اس کو جا کے بشارت دے دو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو جب یہ ڈھب اختیار کر لیا جائے، حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا خوبصورت جملہ اور مانگنے کا کیسا کرینہ ہے، کہتے ہیں اے اللہ تجھ سے وہ مانگ رہا ہے جس کے پلے دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، میرا کوئی اثاثہ نہیں ہے، میرا کوئی سرمایہ نہیں ہے، میرا سہارا صرف دعا ہے، اے اللہ اس شخص کو بخش دے جس کا آسرا اور جس کا سہارا صرف دعا ہے۔ اب بتائیے اس انداز سے مانگا جائے تو رحمت کے دروازے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازیوں سے مالا مال نہیں کر دے گا، وہ تو اتنا کریم ہے۔ حدیث سنیے، تمہارا رب حیا کرنے والا، کرم کرنے والا ہے، جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے موڑ دوں، جب انہوں نے مجھ سے ہی مانگا ہے، میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا۔ تو جب کوئی یہ دعا کرتا ہے کہ اے میرے مالک تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، جب یہ کوئی انداز اختیار کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی جھولیاں بھر دیتا ہے، وہ تو اتنا کریم ہے، اس کو پکار کے تو دیکھو۔ امام غزالی کہتے ہیں الناس کلہم موتا الا العلماء
لوگ مردہ ہیں، علماء زندہ ہیں۔ آگے فرمایا والعلماء کلہم نیام الا العاملین، علماء زندہ ہونے کے باوجود سوئے ہوئے ہیں، جاگتے وہ ہیں جو اپنے علم پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ قلندر لاہوری، فیلسوف مشرق، نقاد مغرب، حضرت اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اس لیے وہ علم جو عمل سے خالی ہے وہ دیوار پر لکھی ہوئی ایک نصیحت ہے جس کو پڑھ کر لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، لیکن دیوار کو کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوتا۔ یہ اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہے جو سرے راہ کھڑا ہے، لوگ تو اس چراغ کی روشنی میں اپنا راستہ لیتے ہیں، لیکن وہ اس اندھے کو ایک قدم بھی چلنا نصیب مقسوم نہیں ہے۔ اس لیے علم وہی نافع ہے جو کہ صاحب علم کے لیے عمل کا ذریعہ اور سبب بنے۔ فرمایا لوگ مردہ ہیں، علماء زندہ ہیں۔ آگے فرمایا علماء سوئے ہوئے ہیں، جاگتے وہ ہیں کہ جو علم پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ آگے فرمایا والعاملون کلہم فی خسران الا المخلصین، عمل کرنے والے بھی گھاٹے میں ہیں، عمل کرنے والے بھی خسارے میں ہیں۔ خسارے سے بچیں گے وہ جو محض اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں۔ تیرے عمل میں اخلاص ہے تو اس کا اجر کچھ اور ہے، تیرے عمل میں اخلاص ہے تو اس کا اجر کچھ اور ہے۔ حور و خیام سے گزر، مینا و جام سے گزر، تو محض اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ عمل قوت والا عمل ہوتا ہے جو اللہ کے لیے خالص کیا جائے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ ایک درخت کی پوجا کرنے لگے۔ ایک زاہد عابد جو اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، اس نے جب دیکھا کہ لوگ اللہ کی ذات کو چھوڑ کے ایک درخت کو پوجا کر رہے ہیں، دل میں جذبہ اور امنگ جاگی، ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا اور اس درخت کو کاٹنے کے عزم سے نکل پڑے۔ راستے میں شیطان ملا، اس نے کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ کہا درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ کہا میں نہیں جانے دوں۔ شیطان سے گتھم گتھا ہو گئے، شیطان کو بچھاڑ کے نیچے گرا دیا۔ یہ طاقت دی ہے اللہ نے اپنے بندوں کو کہ وہ غالب آ جاتے۔ شیطان نے کہا تھا مجھے قسم تیری جلالت کی، میں تیرے بندوں کو تیرے پاس نہیں آنے دوں گا، ان کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے آؤں گا، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے اس پر میرا بس نہیں چلے گا، تیرے مخلص بندوں پر بس نہیں چلے گا۔ اب یہ اللہ کا مخلص بندہ جب اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہے، شیطان راستے میں آیا، اس نے پٹک کے زمین پہ مارا اور چھاتی پہ بیٹھ گیا۔ اب جب اس نے دیکھا اس عالم دین کو، اس صوفی کو، اس شب زندہ دار کو کہ وہ اس درخت کو کاٹنے پہ تلا ہوا ہے، اور میں نے مقابلہ کرنا چاہا، راستہ روکنا چاہا تو یہ غالب بھی آ گیا، اس نے رخ کو بدلا، کہا سارے زمانے کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا ہے؟ کوئی جائے اپنی قبر کو کالا کرے یا سفید کرے، تمہیں کیا غرض؟ جتنی دیر تو ان لوگوں سے الجھے گا اور درختوں کو کاٹے گا اتنی دیر تک کتنے نوافل پڑھ سکتا ہے؟ تو ایسا کر کہ نوافل پڑھا کر مصلی اٹھائے گا تو اتنے پیسے تیرے مصلی کے نیچے سے تجھے مل جایا کریں گے، تو جو ہے وہ اپنے معاش سے بھی فارغ البال ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس زاہد کے دل کے اندر بات آ گئی کہ ٹھیک ہے جائیں جہنم میں کون سا ٹھیکیدار ہوں۔ وہ واپس ہو گیا، نماز پڑھی، مصلی اٹھایا، درہم مل گیا۔ اس نے کہا جو تھوڑا بہت کام کرنا پڑتا تھا مجھ سے بھی چھٹی ملی، چلو یہ بھی یکسوئی کے اندر یہ وقت بھی عبادت پر لگا دیا کروں گا۔ آہستہ آہستہ روزانہ ایسے کرتا، نوافل پڑھتا، مصلی اٹھاتا، ایک درہم مل جاتا۔ آہستہ آہستہ دل سیاہ ہو گیا، کیونکہ عبادت میں خلوص نہ رہا، وہ طاقت نہ رہی۔ ایک دن مصلی اٹھایا، کچھ نہ ملا، کیونکہ شیطان نے اپنا کام کرنا تھا کر لیا۔ اب اس نے پھر کلہاڑا اٹھایا اور پھر اس درخت کو کاٹنے کے لیے چلا۔ راستے میں پھر شیطان مل گیا، کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ کہا میں نہیں جانے دوں گا۔ اس کو تجربہ تھا کہ شیطان سے میں تگڑا ہوں، شیطان سے گتھم گتھا پھر ہو گیا۔ شیطان نے پٹک کے زمین پر مارا اس کو اور چھاتی پہ بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کہ اس دن تو میں نے تجھے مارا تھا اور آج تم نے مجھے بچھاڑ دیا، وجہ کیا ہوئی؟
کہنے لگا اس دن تو اللہ کے لیے جا رہا تھا، آج تو اس لیے جا رہا ہے کہ درہم نہیں ملا ہے۔ تو عمل میں جب خلوص کی طاقت ہو تو پھر اسحد بلال عند اللہ اشہد، بلال کی اسحد بھی وہ کام کرتی ہے جو دوسروں کی اشہد نہیں کرتی ہے، خلوص کی طاقت پیچھے